اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تے شاہی کوئی نہیں. اچھا اب اللہ کے بندو مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی, اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں, مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا, کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا, حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا, ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا, علامہ اقبال بول کر ڈگری سی دسو. ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے, وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں, لیکن انہوں والے تک علامہ اقبال کہنے نے, انہوں تک کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں, لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تو میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں, لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں, یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان, ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی, اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں, اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے, اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے, تسی تے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی, اسما بنت ابی بکر کی والدہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی, انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے,
تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں۔